جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اس وقت سمان نیوز کا پروگرام سمان نامہ جو وفاقی ضلع اسلام آباد کے عوامی رابطوں کا پروگرام ہے، اس وقت ہم جس شخصیت کے ساتھ آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں، امیدوار برائے چیئرمین یونین کونسل سیاحلہ وفاقی ضلع اسلام آباد میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس سے قبل موصوف جو ہیں وہ یہاں کے کونسلر رہے ہیں، بلدیاتی نمائندگی رہی ہے، اور ان کی بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے یہ ان کا خاندانی وابستگی بھی ہے، اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے درینہ کارکن بھی ہیں. ان کا تعلق خاندانی حوالے سے مسلم لیگ ہونے کی وجہ سے ابھی جو ریسنٹلی بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس میں یہ امیدوار برائے چیئرمین یونین کونسل سیاحلہ ہیں. میری مراد خواجہ بشیر صاحب، ان سے آپ کی گفتگو کروائیں گے. ان کے جو خیالات ہیں، ان کے جو جذبات ہیں عوامی بلدیاتی نمائندگی کے حوالے سے، ان سے پوچھیں گے. جی خواجہ صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام سمان نامہ میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ چونکہ آپ کا جو درینہ جو رابطہ ہے، جو رابطگی ہے، وہ آپ کی پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہے. آپ اس الیکشن میں کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ سابقہ بلدیاتی ایز اے جنرل کونسل بھی رہے ہیں، اور ابھی جو آپ ریسنٹلی جو کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کی بنیادی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عتیق بھائی، آپ تشریف لائے. سب سے پہلے تو میں یونین کونسل سیاحلہ کے اندر جتنے بلدیاتی امیدواران آئے ہیں وہ سب میرے لیے قابل احترام ہیں، اور یہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ اتنی تعداد میں جو سیاحلہ کے اندر امیدوار آئے ہیں کہ سیاحلہ میں سیاسی شعور جو ہے نا وہ بہت بڑھ چڑھ کر ہے، اور میں اسے خوش آئند سمجھتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں اس سے پہلے سیاحلہ میں ایز اے جنرل کونسلر چک وارڈ سے رہا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاحلہ کے لوگوں کی جو مؤثر آواز ہے نا وہ ڈسٹرکٹ لیول تک پہنچانا بہت ضروری ہے. یہاں بہت پسماندگی ہے، اور لوگوں کے کام کاج کے حوالے سے کافی مشکلات رہیں. بحیثیت کونسلر میں چاہتا ہوں کہ میں چیئرمین کی سیٹ پہ الیکشن لڑوں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے مدد کی، اور سیاحلہ کے غیور لوگوں نے اگر میرا ساتھ دیا تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یونین کونسل سیاحلہ ایک ماڈل یونین کونسل ہوگی. اچھا خواجہ صاحب، جیسا کہ آپ کے جو تایا ابو تھے وہ بھی یونین کونسل ارواد سے ایز اے کونسلر رہے ہیں، اور آپ جو عوامی جو نمائندگی ہے وہ بھی کرتے رہے ہیں، اور ترقیاتی کاموں کے حوالے سے انہوں نے بڑھ چڑھ کر اپنا جو ہے وہ کردار ادا کیا. آپ اپنے اس خاندانی حوالے سے اسی کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل، میں اسی چیز کو آگے لے کے چل رہا ہوں، اور اس میں مجھے اپنے بھائیوں کی، فیملی کے افراد کی، اور دوست عزیز و قارب کی، اور یونین کونسل سیاحلہ کے بہت سے لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے. اور انشاءاللہ میں یہی چاہتا ہوں. دیکھیں ابھی میں کچھ پس منظر میں اس لیے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جس طرح کاک پل بازار ہے، وہ وہاں سے ریونیو جو ہے وہ CDA لے کے جا رہی ہے، لیکن ستم ظریفی کا عالم یہ ہے کہ جب ہم CDA کو کہتے ہیں کہ یونین کونسل سیاحلہ کے اندر یہ مسائل ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی کہ CDA یہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، لیکن ریونیو وہ یہاں سے لے کے چلے جاتے ہیں. میرا یہ ٹارگٹ ہے کہ میں نہ صرف یہ کاک پل اور اس طرح کے بازار جو CDA ریونیو لے کے جا رہا ہے، میرا ٹارگٹ یہ ہے نہ صرف یہ سیاحلہ کے لوگوں پر لگاؤں گا، بلکہ جو مزید ریونیو جنریٹ کریں گے انشاءاللہ ہم سیاحلہ سے، وہ سیاحلہ ہی کے لوگوں کی فلاح و بہبود پہ لگائیں گے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر کامیابی دی تو آپ دیکھیں گے کہ سیاحلہ کی تعمیر و ترقی کس طرح. اچھا خواجہ صاحب، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا، جیسے آپ کا درینہ جو تعلق ہے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، وہ 10 سالہ ان کا دور ہے، وہ سٹنگ MNA رہے ہیں، اس کے بعد فیڈرل منسٹر رہے ہیں. چونکہ آپ بلدیاتی ایز اے جو نمائندے تھے، آپ نے دیکھا ہے ان کی جو سیٹ اپ جہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وفاقی ضلع اسلام آباد بالخصوص دیہی علاقہ جات میں پروموٹ ہوگی؟ عتیق بھائی، بہت زیادہ ووٹ بینک ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، نہ صرف سیاحلہ میں بلکہ پورے اسلام آباد میں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بلدیاتی انتخابات کا دور ہو رہا ہے، اور پورے اسلام آباد میں آپ کو PTI کے جتنے کینڈیڈیٹ آ رہے ہیں وہ یا تو آزاد حیثیت میں الیکشن کو ترجیح دے رہے ہیں، یا کسی اور فورم پہ الیکشن لڑنے کو ترجیح دے رہے ہیں، اور حکومتی جماعت PTI اسلام آباد میں کا ٹکٹ لینے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں ہے. اور ہماری بھی یونین کونسل سیاحلہ میں اس وقت تک PTI کی طرف سے جو کہ حکومتی جماعت ہے
ان کی طرف سے کوئی بھی بلدیاتی امیدوار سامنے نہیں آیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کا اس گورنمنٹ کے خلاف بہت زیادہ غم و غصہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے ہم نے جہاں آپ بیٹھیں یہ یہاں ساتھ میں ایک واٹر سپلائی اسکیم چل رہی ہے چک کے لوگوں کے لیے. اس طرح یونین کونسل سیالہ کے اندر بہت سی جگہوں پہ چل رہی ہیں. اور جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے ان اسکیموں کے فنڈز بند ہو گئے ہیں اور یہ پانی کی اسکیمیں مکمل بند ہو گئی ہیں جو بڑی مشکل سے ہم نے چلائی تھی. اور آپ یقین کریں کہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں یہاں لوگ ٹینکروں کے پیچھے بھاگ رہے تھے پانی نہ ہونے کی وجہ سے. کیا وجہ کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے نہ انہوں نے واٹر سپلائی اسکیموں کو فنڈ دیے اور برا حال ہے. تو میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ یہ جو کام ہے میں عوام کے کام عوام کی دہلیز پہ کروں گا اور آپ دیکھیں گے ایک مؤثر آواز انشاءاللہ ایک مؤثر آواز اسلام آباد تک جائے گی. جہاں تک ڈاکٹر طارق صاحب کا تعلق ہے انہوں نے اپنے 10 سالہ دورے حکومت میں اور جو اسپیشلی یہ جو لاسٹ ان کا دورے حکومت تھا جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی وفاق میں حکومت بھی تھی اس میں انہوں نے بہت زیادہ ترقیاتی کام کروائے. اگر آپ کہتے ہیں تو میں پروگرام کے اینڈ میں آپ کو پوری فہرست دے دوں گا. بے شک آپ اس پروگرام کے ساتھ اٹیچ کر لیں کہ جو کام یونین کونسل سیالہ کے اندر انہوں نے کروائے ہیں. لیکن پھر بھی چونکہ ہم دیہی علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں اور دن بدن بڑھتی آبادی سیوریج گلیوں کے معاملات ریٹیننگ واز اور اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں لیکن انشاءاللہ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. نتھنگ از امپاسبل. جب آپ کسی چیز کی ٹھان لیں اور یہ کام کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ ہم جیسے بلدیاتی نمائندوں کے کرنے کے لیے ہیں. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سیالہ لوگ دوسری یونین کونسل کے لوگ مثالیں دیں گے کہ یہ دیکھیں یونین کونسل سیالہ کے کام کس طرح ہو رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے موقع دیا تو. اچھا خواجہ صاحب جیسے آپ نے کہا کہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے اپنے دورہ ٹائم میں جب وہ سٹنگ ایم این اے بھی رہے ہیں اس کے بعد منسٹر بھی رہے ہیں ترقیاتی کام کافی ہوئے ہیں جیسے ہم نے دیکھا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ جب سے آئی ہے اور ہمارے جو مقامی جو نمائندے ہیں عوامی جو نمائندے ہیں راجہ خرم نواز نے فاقی دی علاقہ کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ بے شمار ترقیاتی کام ہو بھی رہے ہیں ہو بھی چکے ہیں. 3.5 سالہ جو دور ہے چونکہ آپ بلدیاتی نمائندے بھی رہے ہیں تو آپ کو اس بہتر طریقے سے پتا کہ عوام کے کیا مسائل تھے ہمارے لوکل ایریاز کے یا یوزز کے کیا مسائل تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا جو 3.5 سالہ جو دور ہے اس میں انہوں نے اپنے حلقے کے حوالے سے گورنمنٹ کو سے ہٹ کے یعنی کہ اپنی سیاسی جماعت سے ہٹ کے ترقیاتی کام نہیں کروائے؟ نہیں انہوں نے کام کروائے ہیں لیکن اس طرح کام نہیں ہوئے جس طرح کے ہونے چاہیے تھے. دیکھیں آپ اوپر وفاقی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس وقت آپ جہاں بیٹھے ہیں یہاں بھی ڈاکٹر صاحب نے تقریباً 90% سیالہ کے دیہات کے جو ہے انہوں نے گیس کے حوالے سے فنڈ دیے تھے ٹینڈر ہوئے تھے اور بہت سے کام پائپ لائن میں تھے کچھ تو 90% مکمل ہو گئے ہیں. ابھی ستم ظریفی کا عالم یہ ہے کہ جو 90% ڈاکٹر طارق صاحب کے دور میں کام مکمل ہوئے تھے گیس کے یا اس طرح کے اور وہ 10% کام ان 3.5 سالوں میں مکمل نہیں ہو سکے. اس کو اب آپ ان کا سیاسی تعصب کہہ لیں یا ان کی انتظامی نااہلی کہہ لیں یا پی ٹی آئی کا وہ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ نااہل اور نکمے لوگوں کا ایک ہجوم ہے. تو باقی جس جماعت سے میرا تعلق ہے الحمدللہ جس جماعت سے میری وابستگی ہے وہ خواہ گراس روٹ لیول پہ ہے خواہ نیشنل لیول پہ ہے خواہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ نے دیکھا ہے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک اہم کردار رہا ہے. اچھا یہ آپ جیسے بلدیاتی جیسے آپ نے کہا کہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے مسائل رہے ہیں اس پہ کافی کام جو تھا وہ پروجیکٹ چونکہ ٹائم لگتا ہے کسی کام کرنے کے لیے جو انہوں نے فنڈ ریلیز کیے تھے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے اپنے دور میں پائپ لانے میں پڑے ہوئے تھے کچھ ہو گئے ہیں کچھ رہتے ہیں. سیاسی یا اپنا وہ مخالفت وہ الگ سے ٹاپک ہے. آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایز اے بلدیاتی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ہمارے وفاق میں جو ترقیاتی کام ہونا چاہیے وہ کس طریقے سے ہم اپنی اصلاحات کریں؟ حکومتی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں بیوروکریسی کے حوالے سے کہ جس وجہ سے کمی کے رہنے کی وجہ سے ہمارے کام نہیں ہو سکے. عتیق بھائی اس کے لیے سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو یو سی سیالہ کے ووٹر ہیں نا انہیں چاہیے کہ جو امیدواران سامنے آ رہے ہیں نا ان کی اہلیت اور اہمیت کو جانچیں. ایسا نمائندہ اپنی یونین کونسل کی سطح پر دیں جو آپ کے کام ضلع سے اٹھا کے یہاں سے اعلیٰ کے لوگوں ان کو بتائے کہ ہمارے یہ مسائل ہیں. ہم نے دیکھا ماضی قریب میں ایسا نہیں ہوا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب لوگ اور لوگوں کے پاس یہ موقع ہے
کہ وہ ایک دفعہ ماپیں اور پھر ایسے بندے کو آگے کریں جو ان کے کام آسانی سے کروا سکے. اور کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں آپ 5 سال کے لیے ووٹ دے رہے ہیں, اگر آپ نے اس دفعہ بھی ایک غلط انتخاب کیا تو پھر آپ کسی کو الزام نہیں دے سکتے. تو ہمارے چونکہ گراس روٹ لیول پہ بہت سی جو نئی آبادیاں ہو رہی ہیں ان میں گلیوں کے ہیں, سیوریج کے مسائل ہیں, اور سب سے جو بڑی مسئلہ ہے اس وقت وہ کوڑا کرکٹ کا مسئلہ ہے. میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا ہوں کہ یہاں سے ریونیو تو لے کے جا رہا ہے سی ڈی اے, لیکن جب ترقیاتی کاموں کی یا کوئی فیسیلیٹیٹ کرنے کی باری آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہم ایگزسٹ نہیں کرتے اس ایریے میں. تو انشاءاللہ یہ ایگزسٹ بھی کریں گے یا یہ فنڈ یہیں چھوڑ کے جائیں گے اور یہ فنڈ سیالہ کے لوگوں کے لیے لگے گا اور ہم خود یہ سارے کام کروائیں گے. انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے. جیسے آپ نے کہا کہ بلدیاتی جو سسٹم ہے کسی بھی جمہوری سسٹم میں ایک ریڈ کی حیثیت اس کی ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر بلدیاتی نظام آ جائے اور فعال ہو جائے, جیسے اس موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس نے انیشیٹو لیا کہ وفاق میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر فعال ہو جائے, یہ امپلیمنٹیشن ہو جائے اس کی, تو عوام میں بہتری آ جائے گی؟ جی دیکھیں, جس طرح آپ نے کہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں کسی بھی, اور یورپ میں تو زیادہ تر یہ یونین کونسل کی سطح پر, یورپ اس لیے مضبوط ہے کہ وہاں یونین کونسل کی سطح پر ترقی ہوتی ہے. ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں اور بہت اچھا ہے کہ یہ بلدیاتی انتخابات ہو جائیں, تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جو لوگوں کے کام کاج اور یہ مسائل ہیں یہ ان کی دہلیز پہ ہوتے ہیں. دیکھیں اب ایک وارڈ کونسلر ہے, تقریباً ہر ووٹر اس کو جانتا ہے, چیئرمین کو بھی جانتا ہے, اور وارڈ کونسلر تو بالکل ان کے گھر کے پاس ہوتا ہے. تو اس سے جو ہے ان کے کاموں میں آسانی ہوتی ہے. انہیں کوئی اپنا ایشو ہو, کوئی کام کا مسئلہ ہو, تو وہ براہ راست اپنے جو ہے وہ منتخب نمائندے سے بات کر سکتے ہیں, اس کام کو آسانی سے حل کروا سکتے ہیں. اچھا خواجہ صاحب, آخری سوال آپ سے, چونکہ آپ سابقہ دور میں بلدیاتی نمائندے بھی رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ابھی جو نیا انیشیٹو لیا گیا ہے, جو نیا بلدیاتی سسٹم کے تحت جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں, یہ جو سسٹم ہے یہ بہتر ہے یا جو آپ کا جو پرانا جو سسٹم تھا جس پہ آپ نون لیگ کی گورنمنٹ الیکشن کروائے تھے وہ ٹھیک تھا؟ دیکھیں عتیق بھائی, جس طرح بڑھتی ہوئی آبادی ہے نا, اس حساب سے اب یہ جو آیا ہے نا نیا بلدیاتی, یہ جو انہوں نے عہد بندی کی ہے, ترمیم کی ہے, یہ اچھا ہے. یہ زیادہ یوسیز آئی ہیں, زیادہ بلدیاتی نمائندے منتخب ہوں گے اور کام کرنے میں آسانی ہوگی. چونکہ بڑھتی آبادی ہے تو اس کے لیے یہ ضروری تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس طرز پہ جو ہو رہے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے. اچھا خواجہ صاحب, آپ ہمارے ناظرین کو, اپنی عوام حلقہ کو کیا پیغام دیں گے؟ میں اپنے حلقہ کے عوام سیالہ کے غیور لوگوں کو یہ استدعا کرتا ہوں اور پیغام بھی دیتا ہوں کہ ووٹ کا انتخاب بالکل سوچ سمجھ کر کریں, اور انشاءاللہ اگر آپ نے ایک دفعہ موقع دیا تو آپ انشاءاللہ ایک پازیٹیو چینج دیکھیں گے تھرو آؤٹ پوری یو سی میں. میں تمام سیاسی تعصبات, برادری کے تعصبات اور ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر یونین کونسل سیالہ کی عوام کا خادم بن کر کام کروں گا, اور انشاءاللہ یہ چیز آپ کو الیکشن کے بعد نظر آئے. جی ناظرین, آپ نے خواجہ بشیر صاحب کی گفتگو سنی, ان کے خیالات, ان کے جذبات سنے. ان کا یہی کہنا تھا کہ امیدوار برائے چیئرمین یو سی اگر وہ منتخب ہوتے ہیں, اس کے بعد اپنے علاقے کی ترقی, تعمیر و ترقی میں, اور بالخصوص اپنے جس سیاسی جماعت میں وہ سے منسلک ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون میں, وہ رہ کر اپنا کردار ادا کریں گے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے.